الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لیجئے کہ یہ عظیم دن ہے، اس کے ذریعے اللہ عز و جل نے اسلام کو عزت بخشی اور اسے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللہِ وَذَرُوا الْبَیْعَ۔ جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ عز و جل نے دنیاوی امور میں مشغول ہونے کو اور ہر اس کام کو حرام ٹھہرایا ہے جو جمعہ کی طرف کوشش کو روکتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تم پر اس دن اور اس مقام پر جمعہ فرض فرمایا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا عذر شرعی 3 جمعے ترک کیے، اللہ عز و جل اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ایسے شخص نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی مرنے والے کے متعلق یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا کہ وہ نماز جمعہ اور باجماعت نماز نہیں پڑھتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ پورا مہینہ آپ کے پاس آ کر اس کے متعلق پوچھتا رہا اور آپ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک تورات و انجیل والوں کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا اور اس سے منہ موڑ لیا، تو اللہ پاک نے اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور اسے ان کے لیے عید بنایا۔ پس یہ امت سب لوگوں سے سبقت والی ہے اور تورات و انجیل والی امتیں اس کے تابع ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہتھیلی میں سفید آئینہ لیے میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یہ جمعہ ہے جو آپ پر آپ کے رب نے فرض فرمایا، تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بن جائے۔ میں نے پوچھا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں آپ کے لیے ایک بھلائی والی گھڑی ہے۔ جس نے اس میں ایسی بھلائی کی دعا کی جو اس کی قسمت میں تھی تو اللہ عز و جل وہ اسے عطا فرمائے گا، یا اس کی قسمت میں نہیں تو اس سے بڑی چیز اس کے لیے جمع کی جائے گی، یا اس نے ایسی برائی سے پناہ مانگی جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے تو اللہ عز و جل اسے اس سے بڑی برائی سے پناہ عطا فرمائے گا، اور یہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے، اور آخرت میں ہم اسے یوم المزید یعنی زیادہ ثواب کا دن کے نام سے پکاریں گے۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل علیین سے اپنی شایان شان کرسی پر نزول فرمائے گا اور لوگوں کے لیے اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ لوگ اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ مکی مدنی سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور یہ اللہ عز و جل کے نزدیک یوم المزید یعنی زیادہ ثواب کا دن ہے۔ آسمان میں فرشتے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اور یہ جنت میں دیدار خداوندی کا دن ہے۔ اللہ عز و جل ہر جمعے کے دن 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جمعہ کا دن سلامتی سے گزر جائے تو تمام دن سلامتی سے گزرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک ہر روز زوال سے پہلے سورج کے آسمان پر ٹھہرنے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے، لہٰذا اس وقت نماز نہ پڑھو، ہاں جمعے کے دن پڑھ لو کیونکہ یہ تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم کو نہیں جھونکا جاتا۔ حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے شہروں میں مکہ مکرمہ کو، مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کو، دنوں میں جمعہ کو اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی۔ جمعہ کے دن پرندے اور کیڑے مکوڑے ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں، سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ عمدہ دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔